بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ امید ہے کہ تمام اسٹوڈنٹس خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہماری واٹسپ کلاسز کا آغاز ہو رہا ہے۔ آج شیخ سعدی تک ہم لوگوں نے پڑھ لیا تھا۔ آج ہم سٹارٹ کریں گے چیپٹر نمبر 12، سبق نمبر 12، سائنس کے کرشمے۔ بچوں، آج ہم اس سبق میں پڑھیں گے کہ سائنسی ترقی کا آغاز کیسے ہوا، انسان نے سائنس میں کیسے ترقی حاصل کی، اور سائنسی ترقی کے انسانی زندگی پر کیا مثبت اثرات مرتب ہوئے اور کیا منفی اثرات مرتب ہوئے، اس سب کے بارے میں آج ہم اس لیسن میں پڑھیں گے۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں پڑھنا۔ انسانی تاریخ کا کوئی دور بھی سائنس کے علم سے خالی نہیں۔ پتھروں کو رگڑ کر آگ جلانے، اپنے بدن کو کپڑوں سے ڈھانپنے اور دیگر چیزوں کا شعور حاصل کرنے سے انسان نے سائنس کے علم کو سیکھا۔ بچوں یہاں ہم نے کیا پڑھا؟ یہاں ہم نے یہ سیکھا کہ انسان نے سائنس کے علم کو کیسے حاصل کیا۔ تو کیسے حاصل کیا؟ پتھروں کو رگڑ کر آگ جلانے، اپنے بدن کے جو کپڑے وغیرہ تھے ان کو ڈھانپ کر، اور جو دیگر اشیاء تھی ان کا شعور یعنی عقل حاصل کر کے انسان نے سائنس کے علم کو سیکھا۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جن طریقوں سے انسان نے اپنے شعور کی منزلیں طے کی وہ طریقے سائنس کہلاتے ہیں۔ اگر کوئی پوچھے بچوں کہ سائنس کیا ہوتا ہے، تو ہم نے آج پڑھ لیا ہے کہ جن طریقوں سے انسان نے اپنے شعور کی منزلیں حاصل کی وہ طریقے سائنس کہلاتے ہیں۔ قبل از تاریخ کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت قدیم، بہت پرانا۔ قبل از تاریخ کا انسان دریاؤں، سمندروں، سورج، چاند اور ستاروں کو اپنا دیوتا سمجھتا تھا۔ دیوتا کس کو کہتے ہیں؟ خدا کا۔ وہ لوگ ان چیزوں کو پوجتے تھے اور انہیں اپنا خدا سمجھتے تھے۔ جیسے جیسے انسان نے عقل اور شعور کی بنیاد پر سائنس میں ترقی کی، ویسے ویسے وہ سمندروں کی گہرائی میں چھپے خزانوں تک جا پہنچا۔ زمین کے سربستہ رازوں کا مطلب ہوتا ہے چھپے ہوئے راز، مخفی راز، پوشیدہ راز سے پردہ اٹھانے کے بعد چاند تک رسائی حاصل کی۔ رسائی کا مطلب ہوتا ہے پہنچ۔ اور آج مریخ اور دوسری دنیایں انسان کی تسخیر کی لپیٹ میں ہیں۔ تسخیر ہوتا ہے فتح کرنا۔ انسان نے سائنس کی وجہ سے ہی سمندر کی تہہ میں اتر کر اور زمین کے سینے کو چیر کر اس میں سے سونا، ہیرے، موتی اور دیگر قیمتی معدنیات دریافت کی، اور یوں اپنی زندگی کو پرآسائش اور سہل بنانے کا فریضہ انجام دیا۔ سہل کا مطلب ہوتا ہے آسان۔ اب انسان نے کیسے اپنی زندگی کو پرآسائش اور سہل بنایا؟ تو ہم نے پڑھ لیا ہے کہ سائنس کی وجہ سے سمندر کی تہہ میں اتر کر، زمین کے سینے کو چیر کر جو اس نے سونا، معدنیات، جتنی بھی قیمتی اشیاء تھیں ان کو دریافت کیا اور یوں اپنی زندگی کو آسان بنایا۔ جو انسان پرندے کی طرح اڑنے کے خواب دیکھا کرتا تھا، آج آواز کی رفتار سے بھی زیادہ تیزی سے اڑنے والے جہازوں میں بیٹھا محو پرواز نظر آتا ہے۔ محو پرواز یعنی پرواز کرتا ہوا، یعنی جہاز پر سفر کرتا ہوا وہ نظر آتا ہے۔ یہ اسی لیے ممکن ہوا کہ انسان نے اپنے ہر دور میں سائنس کے علم کو آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ آج ہم نے یہ جو پیراگراف پڑھا ہے اس میں ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ سائنس کا جو علم ہے انسان نے وہ کس طرح سے حاصل کیا ہے۔ تو انسان نے کیا کیا ہے کہ اپنے عقل کو استعمال کر کے، اپنے شعور کو، عقل کو استعمال کر کے تو سائنس کا علم سیکھا ہے۔ تو سائنس کی بدولت انسان نے نہ صرف سمندر کے اندر پائے جانے والے خزانوں کو حاصل کیا، بلکہ وہ دوسری دنیا مریخ تک، چاند تک جا کے پہنچا ہے۔ تو یہ سب کچھ کیا ہوا ہے کہ سائنس کی بدولت ہی ہوا۔ انسان خواب دیکھتا رہتا تھا کہ میں پرندوں کی طرح ہوا میں اڑوں، تو اس کا یہ خواب بھی جہاز کی صورت میں پورا ہو گیا کہ انسان نے جو جہاز پر سفر کر دیا تو اس کا جو ہے یہ خواب بھی پورا ہو گیا۔ بچوں، آج ہم یہاں تک ہی پڑھیں گے، اور پھر نیکسٹ ہم جب کلاس لیں گے تو اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ سائنس نے اور کیا کیا انسان کے لیے آسائشیں پیدا کی ہیں، اور کیا کیا انسان کے لیے اس نے جو ہے سہولیات پیدا کی ہیں، اور یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے۔